میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، آج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں سال پیچھے، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں تھے، اور اس وقت وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو انہوں نے ان دونوں کو جنت سے باہر نکال کے زمین کے اوپر پھینک دیا، اس نامہربان اس خشک بنجر زمین کے اوپر پھینک دیے۔ تو جب ہم یہاں آ گئے تو اس کے بعد ہمیں فوری طور پہ محسوس ہوا کہ تین ایسی چیزیں ہیں جو جنت میں رہ گئی ہیں، اور جب ہم زمین میں آئے تو ہمارے وہ تینوں اثاثے اوپر رہ گئے اور اب ہمارے پاس وہ نہیں ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اب جب تک ہم واپس نہیں جاتے اس وقت تک ہم نے یہ تینوں اثاثے دنیا کے اندر پروڈیوس کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے ان تین اثاثوں کو خود کریٹ کرنا ہے اب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ اثاثے رکھ لیے اور ہم سے ہمارے اثاثے چھین کے ہمیں زمین کے اوپر پھینک دیا۔ اب سوال یہ کہ وہ تین اثاثے کون سے تھے؟ ہماری ویڈیو ابھی جاری ہے، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مصر کا ٹور بہت ہی پاپولر ہے، آپ اب تک اس کی سینکڑوں ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے، بلکہ ایک ایسی ویڈیو بھی ہے کہ جس میں حکیم بابر صاحب کے ساتھ ایک ایسے غار کے اندر چلا گیا جہاں سے فرعون کی لاش ملی تھی۔ تو وہ بڑی ہی ایک یونیک سی جگہ ہے، ہم سنائے جاتے ہیں، ہم کوہ طور پہ جاتے ہیں، ہم شرم الشیخ جاتے ہیں، ہم کائرو جاتے ہیں، ہم پیرامڈس پہ جاتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا ٹور ہے جسے لوگ پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں جس کے لیے۔ تو ہمارا اس سال کا جو ایجپٹ کا ٹور ہے وہ نومبر میں جائے گا، لیکن اس کی بکنگ فوری طور پہ جاری ہے کیونکہ اس کا ویزا، اس کا پروسیس بڑا لمبا ہے، اس میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ یعنی آئی بیکس کے ساتھ ایجپٹ ٹور کرنا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو نمبرز آپ کی سکرین پہ آ گئے ہیں، آپ فوری طور پہ اس نمبر پہ رابطہ کریں اور ایجپٹ کو دیکھیں۔ کس ایجپٹ کو دیکھیں؟ جہاں پہ فرعون تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو دیا تھا، ہم آپ کو اس جگہ پہ بھی لے کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کوہ طور پر بھی لے کے جائیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے تھے اور انہیں توریت کا تحفہ دیا تھا، اور پھر ہم آپ کو اس جھاڑی تک بھی لے کے جائیں گے جو آج بھی موجود ہے، جہاں پہ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تھی کہ انہیں یہ کہا گیا تھا، اے موسیٰ تم اپنے جوتے اتار دو، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے اور وہ جھاڑی 3200 سال بعد بھی اسی طرح ہری بھری ہے، ہم آپ کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے۔ اور اب آپ ویڈیو کا باقی حصہ ملاحظہ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ جنت کے اندر ہم سب ہیپی تھے، یعنی وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو انسان کو ناخوش کر سکتی، لہذا وہاں پہ اٹموسٹ ہیپینس تھی، انتہا درجے کی خوشی، بے انتہا، یعنی اتنی خوشی کہ انسان کے ہر سیل کے اندر بے انتہا خوشی تھی، وہ ایک خوشی کا ڈیپو بن کے پھر رہا تھا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ناخوش کرنے والی چیز کوئی تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے ہر اس چیز کو باہر نکال دیا تھا جو انسان کو ناخوش کر سکتی تھی، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے نکالا تو اس نے ہم سے خوشی واپس لے لی اور ہمیں زمین پر پھینک دی جہاں پہ خوشی تھی نہیں۔ اور یہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ کو کسی جگہ خوشی نہیں ملتی، خوشی آپ کو تلاش کرنی پڑتی ہے، پروڈیوس کرنی پڑتی ہے، ایجاد کرنی پڑتی ہے۔ یا کوئی ایسا کارنہ نہیں اس زمین کے اوپر کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ وہاں چلے جائیں آپ کو خوشی مل جائے گی، نہیں، حتمی طور پہ کسی کارنر کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ناخوش ہونے والی چیز موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کانٹا، کوئی نہ کوئی ایسی چبھن، کوئی نہ کوئی ایسی تکون موجود ہے جو آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی تھی وہ ہم سے سکون تھا، پیس۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس تھے تو قرب الہی کی وجہ سے ہم بہت پیسفل تھے، ہمارے ایک ایک سیل کے اندر اطمینان تھا، خوشی تھی، سکون تھا، لہذا ہم فلی پیسفل تھے اس وقت۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے نکالا اور اس زمین کے اوپر پھینکا تو یہاں پہ سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پیس کوئی نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں انسان پیس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی ایک بھی کارنر ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ وہاں پہ بڑا سکون ہے، وہاں لوگ انتہائی پرسکون ہیں، پیس، کوئی ایک بھی جگہ ایسی نہیں۔ اور تیسری چیز تھی کمفرٹس، جنت میں کوئی ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں انسان انکمفرٹیبل ہو سکتا، وہاں پہ ہر جگہ ہر چیز کمفرٹیبل تھی، یعنی ہم فلی کمفرٹیبل تھے وہاں پہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے بے دخل کیا، وہاں سے نکالا تو اس سے ہمارے کمفرٹس چھین لیے اور ایک ایسی جگہ پہ پھینکا جہاں پہ ہر چیز انکمفرٹیبل ہے،
یعنی کوئی ایسی چیز اس دنیا میں ہے ہی نہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ کمفرٹیبل چیز ہے. یعنی ہر چیز کے اندر یہ جو ہم ہر سال اضافہ کرتے رہتے ہیں، ہم ہر بار اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسے مزید سے مزید کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتے ہیں، وہ فلی کمفرٹیبل نہیں ہوتے. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں دے رکھی تھی، اور جب اس نے ہمیں جنت سے نکال دیا تو اس نے یہ تینوں چیزیں ہم سے چھین لیں. اس نے ہم سے ہیپینس چھین لی، اس نے ہم سے پیس چھین لیا، اور اس نے ہم سے کمفرٹ چھین لیا، اور ایک ایسی جگہ پہ پھینک دیا جہاں پہ ہمیں کمفرٹس کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہمیں پیس کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ ہمیں ہیپینس کی ضرورت ہے. اب میں جو ہمارا پچھلا سیشن تھا اس کے اندر ایک صاحب نے سوال کیا تھا، وہ سوال بڑا دلچسپ تھا. اس نے کہا جی ہیپینس کی ذرا تعریف کر دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے جو اگلی ویڈیوز ہوں گی اس میں ہیپینس کی تعریف آ جائے گی. تو میں اس اپارچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے مخاطب ہوں کہ آپ اب ہیپینس کی تعریف سمجھ لیجئے. ویسے تو اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں، لیکن تھوڑی سی مزید میں وضاحت کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. ہیپینس ایک ایسی فیلنگ کو کہتے ہیں کہ جسے جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں اضافہ ہو جاتا. ایک ایسی فیلنگ کہ جس سے جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، یہ ایک ہیپینس ہوتے. اور دکھ ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جسے جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا. یعنی ہیپینس ایک بیج ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہوتا ہے، گھنا درخت. تو اس بیج کو جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، پھیلتا درخت بن جاتا ہے، یعنی بڑھ جاتا ہے. اور جو دکھ ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ آتش فشاں ہے، ایک بہت بڑا تنور ہے جس کے اندر آگ چل رہی ہے. تو جب آپ اس آگ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ کم ہونی شروع ہو جاتی، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں. تو دکھ اور ہیپینس کی جو سب سے بہترین تعریف ہے جو اب تک میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں، یا جس کو میں زیادہ میرا دل مانتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی فیلنگ کہ جس سے جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اور دکھ ایک ایسی فیلنگ کہ جس سے جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ کم ہو جائے گا. تو یہ ایک جذبہ ہے بیسیکلی، اور جذبہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہاں پہ، تو ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے آج تک، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دنیا میں دوبارہ ملی نہیں، لہذا پھر ہم اس کو ڈیفائن بھی نہیں کر پا رہے. سیم اسی طرح پیس ہے. آپ دنیا میں کسی شخص سے پوچھ لیں کہ پیس کس کو کہتے ہیں، اطمینان کس کو کہتے ہیں، سکون کس کو کہتے ہیں، وہ پٹ مرے گا لیکن ڈیفائن نہیں کر سکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف جنت میں تھی، دنیا میں تو ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم پیش کر سکیں. مثلا آپ کہتے ہیں گاڑی کیا ہوتی ہے، تو ہم اس کے سامنے کار رکھ کے کہتے ہیں یہ گاڑی ہوتی ہے. بندہ کہ ٹرک کیا ہے، ہم ٹرک لے آئیں گے، یہ ٹرک ہوتا ہے. بندہ پوچھے سائیکل کیا، ہم ایک سائیکل لے آئیں گے، یہ سائیکل ہوتا ہے. بندہ یہ کہے کہ جی کالا کس کو کہتے ہیں، ہم ایک بندہ پیش کر دیں گے، یہ کالا رنگ پیش کر دیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ پھول کیا ہوتا ہے، ہم پھول لے آئیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا، کمفرٹس، پیس اور اس کے ساتھ ہیپینس، یہ دنیا میں ہے ہی نہیں. لہٰذا ہم کسی کو پیش ہی نہیں کر سکتے کہ جناب اس کو پیس کہتے ہیں، نہیں ہے ہی نہیں. اس کے لیے ہمیں جنت میں جانا پڑے گا. اور کمفرٹس ہم کسی کو پیش نہیں کر سکتے کہ یہ کمفرٹ ہے جی، یہ اٹ موسٹ الٹیمیٹلی کمفرٹ ہے، تو ہم یہ بھی نہیں پیش کر سکتے. اور کسی سے اگر کہا جائے خوشی، تو ہم خوشی بھی کہ یہ خوشی ہے جی، نہیں. کیونکہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہے نا جنت کے اندر ہیں، وہاں سے ہمیں جب نکال دیا گیا تو یہ تینوں اثاثے ہم سے چھین لیے گئے تھے. آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا، یہ جو کلپ ہے ہمارا ایک کورس تھا منی مینجمنٹ کا، اس کورس کا حصہ ہے. وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے. نمبر آپ کی اسکرین پہ آ گئے ہیں، یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں. میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی مینجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا. آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں.